بائیکاٹ ٹرینڈ ہے. بائیکاٹ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں اور کراچی میں، خاص طور پہ کراچی میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے بائیکاٹ فروٹ پہ، جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے ظفر بھائی کے کہنے پہ. JDC جو چلاتے ہیں بہت زبردست وہ انتظامات کرتے ہیں JDC کے ظفر بھائی. لیکن یہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا فروٹ والوں نے کیا ظلم کر دیا. ظفر بھائی کو کوئی کہے منڈی میں جائیں، منڈی میں جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور جو کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے منڈی میں جاؤ ریٹ دیکھو، اور جو لیس کو تو وہ کچرے کے ڈبے میں رکھتے ہیں بھائی، وہ تو لیس کو سائڈ میں پھینک کے رکھتے ہیں. وہ اپنا بھاؤ تول کرتے ہیں، جس کو سمجھ میں آئے گا لے گا، جس کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. اور اب جو اس غریب عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کون سی غریب عوام بھائی؟ ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں فری میں آٹا مل رہا تھا، وہاں آٹا ملا تھا. ایک بزرگ عورت گئی تھی سونے کی بالیاں پہن کے، ان کا کسی ظالم نے ان کے بالیاں کھینچ لی تو ان کے کانوں سے خون آ گیا. چلو وہ تو ظالم تھا، اس نے بالیاں کھینچی خون آ گیا. لیکن آپ مجھے بتائیں جس کے پاس سونے کی بالی ہو وہ فری آٹا لینے کیوں جا رہا ہے بھائی؟ آپ سونا پہننے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ آٹا خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کون سی عوام غریب ہے بھائی؟ کوئی غریب نہیں ہے، سب امیر ہے بھائی. اور اگر غریب ہے، غریب کا رونا نہیں دو بھائی. جو اللہ پاک جس کو غریب دیتا ہے، غریب انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، امیر سے پہلے غریب جائیں گے. تو یہاں پر برداشت کرو، آگے جا کے کامیاب ہوگے. یہ غریب کا رونا ایسے فضول رونا ہے، کوئی غریب نہیں ہے. اور کراچی میں تو خاص طور پہ غریب نہیں ہے بھائی، کوئی غریب نہیں ہے. ایسے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ہر غریب کے پاس ٹچ موبائل ہے، پیکیج لگاتا ہے، نیٹ پیکیج لگاتا ہے، 300-400 ہفتے کا پیکیج لگاتا ہے. تو کس بات کی غریب؟ کھانا بٹ رہے ہو تو سارے چلے جاتے ہیں، امیر غریب سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، لوٹ رہے ہوتے ہیں. میرے حساب سے تو بھائی پاکستان میں بہت ہی کم غریب ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کراچی میں تو خاص طور پر غریب ہے ہی نہیں. جو کہہ رہا ہے نا میں غریب ہوں، آپ ان کے گھر چلے جائیں، ان کے کھانے دیکھ لیں. بھائی غریب ہے تو غریبی میں رہنا سیکھو نا. اب ضروری ہے غریبی میں روزہ رکھ کے افطاری کرنا ہے، فروٹ کھانا ہے؟ بھائی روزہ رکھو، کھجور کھاؤ، کھانا کھا لو، پیٹ بھر گیا. ضروری تھوڑی ہے کہ افطاری کھانا ہے، شربت پینا ہے. تو غریبی میں جینا بھی سیکھو بھائی. یہ غریبی کے بہانے پہ نا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، غریبی کے نام پہ ٹرسٹ کھول کے اپنے بھی جیب بھر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جیب بھر رہے ہیں. ہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں غریب نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، غریب ہے. لیکن غریبی کے اب جو ٹھیلے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، منڈی میں جاؤ نا، ان کے ٹھیلے کے آگے کیا بولتے ہیں، منڈی میں جاؤ پتہ چلے گا. منڈی میں کوئی کسی کی نہیں سنتا. اب بیچارے ٹھیلے والے وہ کیا امیر ہے؟ اب بھیا ان کے فروٹ خریدو گے تو ان کے بیوی بچے جا کے عید منائیں گے نا، جب جا کے پیسے کمائیں گے نا وہ. اب جب ان کے بیوی بچے کا آپ نہیں سوچ رہے ہو تو وہ کون سے غریب کا سوچ رہے ہو؟ مطلب راستے میں مانگنے والا غریب ہے، مانگنے والے بھی 2-3 ہزار روپے کما کے آ رہے ہیں. تو ٹھیلے والے پہ آپ ظلم کر رہے ہو. ہاں مانا ریٹ زیادہ بیچتے ہیں تو ان پہ بھائی آپ پیچھے سے ایکشن لو. آپ اوپر آپ جب گھر میں جو خراب ہوتا ہے نا، جب ماں باپ صحیح رہتے ہیں تو بچے بھی صحیح رہتے ہیں. ماں باپ بھی بیٹھ کے اگر شراب پیتے رہیں گے نا تو بچے بھی کل شراب پئیں گے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو ٹھیلے والے، ابھی ٹھیلے والے کو چھوڑو، آپ جاؤ منڈی میں جاؤ، وہاں پر پہلے اقدامات کرو، وہاں کم کرواؤ، پھر ان کے اچھے بھی ٹھیلے والے بھی اچھے ریٹ کم کریں گے. اگر یہ نہیں کم کریں گے پھر آپ جوتے سے مارو. لیکن اس طریقے سے ظلم نہیں کرو. وہ بھی غریب ہے بیچارے، ان کو بھی عید منانا ہے، ان کو بھی اپنا گھر کا گزر بسر کرنا ہوتا ہے. تو کسی ایک کو ٹارگیٹ نہیں کرائیں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی غریب نہیں ہے بھائی میرے حساب سے. اگر جو غریب ہے اللہ پاک اس کو اجر آخرت میں دے گا. غریب سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تو اس خوشی کے ساتھ غریبی میں جیو، اور اللہ پاک ایسی غریبی میں موت دے دے تو جب جا کے آپ آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، امیر سے پہلے. تو مطلب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہر خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو، یہ بائیکاٹ چھوڑو. اگر بائیکاٹ کرنا ہے، غریبی میں رہنا ہے، غریبی میں جیو، غریبی میں مرو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں، صحیح ہے نا. شکر میں بہت برکت ہے، شکر کرتے رہو بس ہر حال میں. اللہ حافظ.